کل رات کو ایک بہت ہی سیکرٹ مشن کے تھرو ریڈارز ہے اس کو آف کرتے ہوئے ایران کی جو دو ایئر لائنز آ گئی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ایک ایئر لائن بھی ان کے ساتھ تھا جس کا شاید ریڈارز آن بھی تھا، اور یہ بہت ہی خفیہ قسم کا ایک شاید مشن کہہ سکتے ہیں جو کامیاب بھی ہوا۔ اللہ کرے، میں تو دعا یہی کر سکتا ہوں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو۔ میرا نہیں خیال کہ ہم جنگ بندی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اس ریجن میں یا اسلامی جمہوریہ ایران رہے گا یا اپارٹائڈ رجیم آف اسرائیل، دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تو 6 مہینے کے بعد الیکشنز کو دیکھتے ہوئے نتنیاہو کے لیے بیسٹ آپشن یہ ہے کہ جنگ کو آگے بڑھائے اور جنگ بندی کی طرف نہ جائے۔ تو کل ہم نے دیکھا ایک اسٹیٹ گیسٹ، ایز اے اسٹیٹ گیسٹ ان کے پاس ایک مہمان آیا تھا۔ کہاں سے؟ اسی آئی لینڈ سے جس کے اوپر امریکہ اور چائنا آگے جنگ لڑیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سیاست ڈاٹ پی کے دیکھ رہے ہیں۔ فریال عباسی آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ تہران سے صحافی محمد حسین باقری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، آپ کے ٹائم کے لیے شکریہ، اور یقین مانیں ایرانین پرسپیکٹو کو، ایرانی صحافیوں کو لوگ لٹرلی پاکستان میں سننا چاہتے ہیں، کیونکہ سلام کرتے ہیں پوری قوم، پوری امت مسلمہ جس طریقے سے، جس بہادری سے ایران لڑا ہے۔ تو یہیں سے آغاز کریں گے۔ ایک تو سٹارٹنگ آف وتھ کہ اسلام آباد مرکز نگاہ بنا ہوا ہے، ڈیلیگیشن ایران سے بھی پہنچ چکا ہے۔ کتنی امیدیں ہیں آپ کو، اور خاص کر ٹرمپ رجیم کتنا کمیٹڈ رہے گی؟ پہلے بھی 2 بار وعدہ خلافی کی گئی، کس طرح دیکھ رہے ہیں پورے پروسیس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی آپ کو، آپ کے ٹیم ممبرز اور پاکستان کے بہت ہی محبت کرنے والے اور باشعور عوام کو تہران سے سلام دیتا ہوں۔ السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اور بہت سارے ویورز کو بھی پتہ ہے، کل رات کو ایک بہت ہی سیکرٹ مشن کے تھرو ایرانی ڈیلیگیشن پاکستان پہنچ گئی ہے۔ سارے سوچ رہے تھے شاید یہ تہران سے آ رہے ہیں، لیکن یہ گرگان گئے ہیں اور گرگان سے اپنے جو ریڈارز ہے اس کو آف کرتے ہوئے ایران کی جو دو ایئر لائنز آ گئی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ایک ایئر لائن بھی ان کے ساتھ تھا جس کا شاید ریڈارز آن بھی تھا، اور یہ بہت ہی خفیہ قسم کا ایک شاید مشن کہہ سکتے ہیں جو کامیاب بھی ہوا، اور پاکستان نے بہت زبردست کام کر دیا میرا خیال میں، کیونکہ ان کے جو اسپیشلی کالیباف صاحب ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً یہ 71 لوگ جو آ گئے ہیں ابھی ٹوٹل پاکستان کے اندر، اگر آپ ان جی کے اس کو چیک کریں، ان کی پرسنالٹیز کو چیک کریں، یہ تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایران کے ہر بنیادی شعبوں کی یہ نمائندے ہیں وہاں پہ۔ آپ ڈاکٹر طالباف اس میں ہیں جو کہ گورنمنٹ اور ملٹری دونوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ اس ڈیلیگیشن کو لیڈ کر رہے ہیں۔ پھر خود عباس عراقچی صاحب ہیں ایز فورن منسٹر، اس کے ساتھ ان کے ساتھ تخت روانچی صاحب ہے جو ڈپٹی فورن منسٹر ہے، جن کے پاس 3 PhD ہے بائی دا وے، اور غالیباف صاحب خود PhD ہے، ڈاکٹر عراقچی صاحب خود PhD ہے۔ صرف اس 71 کے جو ڈیلیگیشن ہے اس میں تقریباً 25 لوگ تو PhD ہولڈرز ہیں جو آ گئے اس مذاکرات کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ عبد الناصر ہمتی صاحب کو دیکھتے ہیں جو سینٹرل بینک آف ایران ہے، مرکزی بینک، اس کا سربراہ ہے، اور وہ اکنامیکل ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ڈاکٹر غریب آبادی صاحب ہیں جو حقوقی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں فرام لا پوائنٹ آف ویو۔ تو یہ جو ٹیم آئی ہے، آئی بلیو کہ میں نے آج تک کسی بھی مذاکرات میں ایران کو اتنی مضبوط، منظم اور جامع ٹیم نہیں دیکھا تھا جو پاکستان آئی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ جے ڈی وانس از دا سیکنڈ موسٹ پاورفل پرسن ان دا ڈیموکریسی آف دا یونائٹیڈ اسٹیٹس، اور جے ڈی وانس کو ریپبلکنس کی طرف سے سب سے شاید شاندار امیدوار بھی سمجھا جا رہا ہے نیکسٹ الیکشن کے لیے۔ سو وی کین سی کہ دونوں سائڈوں سے بہت ہی مضبوط اور بہترین ٹیم آئی ہے مذاکرات کے لیے۔ لیکن یہ مذاکرات کیا ہوں گے؟ آئی ایم ناٹ آپٹیمسٹک اباؤٹ اٹ ایٹ آل، انفارچونیٹلی۔ میں اس لیے آپٹیمسٹک نہیں ہوں کیونکہ میں ہسٹری جانتا ہوں امریکنز اور اسپیشلی اسرائیل کی، اور اس کے بعد جو، ویسے ایک بات بتاؤں، چاہے یہ مذاکرات کامیاب ہو نہ ہو، 40 دن جنگ کے بعد جیوگرافی، اور میں آپ کو بتا دوں یہاں کے جو جیو پولیٹیکل لینڈ اسکیپ ہے وہ بالکل چینج ہوا ہے، اور اب پرشین گلف کے اندر اور جو گلف مونارکیز اور پیٹرو مونارکیز ہے، ان کو سمجھ آئی ہوگی
کہ ایز اے ڈیٹرنس یہ امریکہ کو اس کے بعد اس کے اوپر تکیہ نہیں کر سکتے ہیں. بالکل. امریکہ کو نہیں یہ اس کے بعد یہ نہیں سمجھ پائیں گے کہ کیا واقعی امریکہ کے اوپر ہم بلیو کر سکتے ہیں کہ نہیں. لیکن ان کے پاس کوئی سبسٹیٹیوٹ بھی نہیں ہے امریکہ کی جگہ. مطلب اگر ویدر پاکستان اور اس طرح کے جو دوسرے ممالک ہیں ان کے ساتھ کچھ معاہدات ہو سکتے ہیں، لیکن امریکہ کی جگہ کون آ سکتا ہے ان کے پاس؟ یورپین یونین کے پاس نہ اتنا بھاری قسم کے اسلحے ہیں، جی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، نہ وہ چاہتے ہیں کہ اس جنگ میں یا اس خطے میں ایران کے سامنے کھڑے ہو جائیں. اس لیے ایک بہت ہی آکورڈ پوزیشن ہے ریجن کے اندر. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ irreversible اب جیو پولیٹیکل لینڈ اسکیپ ہے، جو میرا خیال ایرانی نے، جیسے کہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، شطرنج باز لوگ ہیں، بہت مہارت سے کھیلی ہے. اور اس جنگ کے بعد without not a doubt کہ وہ اس جنگ سے میں سمجھتا ہوں پیروز اور وکٹر باہر آ گئے ہیں. آپ نے بہت اچھے سے الیبوریٹ بھی کیا، اور آپ یقین مانے پوری دنیا یہ سمجھ رہی ہے، ہر کوئی اس حیرت کا اظہار کر رہا ہے کہ آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے بعد کس کو لگا تھا پاکستان میں بیٹھ کر ایران کے سامنے جے ڈی وینس بیٹھے گا اور ایران سے مذاکرات کیے جائیں گے، کیونکہ لگ رہا تھا یو ایس کو اور اسرائیل رجیم کو کہ بس اب ختم ہو گیا ایران کا گیم. لیکن اب آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ آپٹمسٹک نہیں ہیں، تو پھر آپ فیوچر میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ لائک یہ مذاکرات یہاں اختتام پذیر ہوتے ہیں، دونوں ڈیلیگیشنز جو پاورفل ڈیلیگیشنز ہیں وہ اپنے ممالک واپس چلے جاتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کرے، میں تو دعا یہی کر سکتا ہوں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو. ایران کی بہتری ہے اس میں، پورا جہان اسلام کی بہتری ہے اس میں، ریجن کی بہتری ہے اور دنیا کی بہتری ہے. لیکن ان کی سائیکی سمجھتے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ یہ کبھی دنیا کو چین سے بیٹھنے دیں گے، یا ان کے فیور میں یہ ہے کہ دنیا میں امن ہو. اگر دنیا میں امن ہو، پرسوں میں ممدانی صاحب جو نیو یارک سٹی کے میئر ہیں ان کا میں انٹرویو سن رہا تھا، بڑا زبردست انہوں نے جملہ کہا کہ امریکہ کے پاس ہوم لیس کے لیے گھر یہاں پہ مہیا کرنا، یا جو پرائسز بہت زیادہ ہو گئی ہیں، ایکسپینسو ہوتے جا رہے ہیں، اس کو کم کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، لیکن $100 بلین جنگ کے لیے تیار ہے ان کے پاس. مطلب ان کی جو لابیز ہیں، اسپیشلی یہ جو آرمز جو مینوفیکچررز ہیں ان کی جو لابیز ہے، اور وہ جس طرح جنگ چاہتے ہیں دنیا میں، میرا نہیں خیال کہ ہم جنگ بندی کی طرف جا رہے ہیں. یہ ایک بہت پرولونگ وار ہوگا، لیکن ڈفرینٹ سٹیجز پہ ہوگا. دیکھیں، میرا ایک موقف ہے، ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں، لیکن میرا اپنا ایک نظریہ ہے. اس کے بعد اس ریجن میں یا اسلامی جمہوریہ ایران رہے گا یا اپارٹائڈ رجیم آف اسرائیل. دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. اس لیے جب تک ان دونوں میں سے ایک ختم ہو، یہ جنگ باقی رہے گی. اس میں انٹرونشنز آ سکتے ہیں، اس میں کچھ عارضی جنگ بندی ہو سکتی ہے نیگوسیشنز کے تھرو یا کسی اور مت میں، لیکن ان میں سے دونوں ایک ساتھ رہنا یہ آگ اور پانی جیسے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی اور شاید آنے والے سالوں میں ہم دوبارہ جنگ کے صورتحال سے گزرے. اور اس لیے ایران بھی اپنا آپ کو تیار کر رہا ہے، اور کل ہی سے اسرائیل بھی بھاری فوجی ساز و سامان امپورٹ کرتے ہوئے اس نے بھی اپنا آپ کو تیار کرنا ہے اور کر بھی رہا ہے. اس لیے چاہے یہ جنگ بندی ہو جائیں یا نہ ہو جائیں، ہم فیوچر میں اس ریجن میں وار ہی دیکھیں گے. سر، فیوچر میں اس ریجن میں وار ہی دیکھیں گے. ٹرمپ کی مس کمٹمنٹس اور جس طریقے سے جو ٹریک ریکارڈ رہ چکا ہے، اس وقت بلڈ اپ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے مڈل ایسٹ میں. جیسے آپ کہہ رہے ہیں ہم بھی تیاری کر رہے ہیں، اسرائیل بھی تیاری کر رہا ہے. اس وقت ایک بلڈ اپ دیکھنے میں آ رہا ہے، ٹروپس بڑی تعداد میں کہا جا رہا ہے مڈل ایسٹ کی جانب امریکن ٹروپس جا رہے ہیں. اس سچویشن کو بھی کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، تبدیلیاں میرے نظر میں بہت ٹیمپرری ہے، اور یہاں سے امریکن فوجی واپس نہیں جا رہے ہیں، یہاں پہ آ رہے ہیں. اگر کوئی سوچتا ہے کہ امریکہ اپنے فوجی واپس لے کے جا رہا ہے تو یہ غلط فہمیوں کا شکار ہے. یہ آ رہے ہیں اس ریجن میں. انہوں نے شاید بہت ایک فیوچرسٹک پلان کے تحت کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ایران کو ٹیم کیا جائے، لگام دیا جائے، تاکہ یہ اپنے دیکھیں. اگر آپ ایران کو جس طرح یہ ابھی تک نیگوسیشنز پہ آ گئے ہیں، وہ بھی پری ریکویزٹ پری کنڈیشنز کے ساتھ. غالباف صاحب کے آپ کل ٹویٹ دیکھ لیں کہ 2 پہ شرط تھے اس میں: ایک، لبنان میں جنگ بندی; 2، ایران کی جتنے بھی فورن فروزن ایسٹس ہے، فائنینشیل ایسٹس، اس کو آپ واپس کریں.
$100 billion ہے وہ. यस. اگر हाँ. امریکہ اگر امریکہ مانتا ہے تو پھر آپ خود سوچیں کہ اس کے بعد کیا حال ہوگا اسرائیل کے. $100 billion ان کے ایسٹ سے فروزن ایسٹ سے واپس آئیں گے تو ان کی معیشت میں کتنی جان دوبارہ واپس آئے گی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ چیک کرتے جائیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز کا جو کارڈ ہے ایران اب اس کو سائڈ پہ نہیں کرے گا. اس کو Okay. لاسٹ منٹ تک کھیلتا رہے گا. اس سے آمدنی بھی میرے اپنے اسپیکولیشنز یہ ہے کہ ایران اس کے اوپر $50 to $70 billion پر ایئر کا شرط لگایا ہوا ہے کہ ہمیں اپنا ہرمز سے $50 to $70 billion ہر سال کمائی ہونی چاہیے. اب ایران ایک ٹول کلیکٹر کنٹری کے مد میں پیش آئے گا کہ اگر آپ نے گزرنا ہے اسٹریٹ آف ہرمز سے آپ ہمیں ٹول پے کریں. $2 million پر ٹینکر یہ لے رہے ہیں ابھی بھی. اور یہ جو معاہدہ ہوا ہے امریکن کے ساتھ یہ صرف 15 شپس ہیں جو شاید ہفتے کے اندر گزر سکتے ہیں اسٹریٹ آف जी. ہرمز سے, اور وہ بھی ابھی نہیں گزر رہے ہیں کیونکہ ایران کی پری ریکویزٹ کنڈیشنز ابھی تک کلیئر نہیں ہوئے ایرانیوں کے لیے. تو یہ چیزیں دیکھیں, باتیں اس طرح ہے کہ میں بہت چاہتا ہوں کہ اس کو بہت آپٹمسٹک پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں کہ بڑے زبردست ہو رہے ہیں, اسلام آباد میں بہت کامیابی ہے, بس جی اس کے بعد یہ سائن کریں گے پھر واپس آئیں گے, جنگ ختم ہوگی ریجن میں, بس صلح ہی پیس ہوگا, مزہ آئے گا سب کو. لیکن میں نہ تو آپٹمسٹک ہوں نہ تو پیسمسٹک, میں ریالسٹک ہوں. ریالسٹک پکچر میں ایران کے اندر دیکھیں, اسرائیل میں اگر جنگ بندی ہوتی ہے پرماننٹ تو نتنیاہو فارغ ہو جائے گا. 6 مہینے کے بعد اسرائیل کے اندر الیکشنز ہیں. اگر یہ سیز فائر 6 مہینے تک چلتی ہے تو نتنیاہو فارغ ہوگا, اس کے لیے جگہ نہیں ملے گا. کیونکہ لوگ اتنے مایوس ہو چکے ہیں اسرائیل کے اندر کہ آپ نے جو پرومس کیا تھا ہمیں آئرن ڈوم کے ساتھ امریکن مفادات کو آپ دیکھتے ہوئے کہ امریکن ہماری حفاظت کرے گا, لیکن جس طرح ایرانیوں نے میزائل برسائے, دیکھیں انٹرنیشنل رپورٹس کہہ رہے ہیں ایران نے 1940 میزائلز فائر کیے. اگر صرف 30% بھی لگی ہو اپنے مقاصد تو اسرائیل کے اندر تو بربادی ہے, کیونکہ تقریباً 400 کے قریب تو صرف اسرائیل کے اوپر انہوں نے ہٹ کیا ہے. تو 6 مہینے کے بعد الیکشنز کو دیکھتے ہوئے نتنیاہو کے لیے بیسٹ آپشن یہ کہ جنگ کو آگے بڑھائیں اور جنگ بندی کی طرف نہ جائیں. کیونکہ اس حالات میں اگر جنگ بندی ہوتی ہے تو لوگ یہ کہیں گے حزب اللہ پہلے سے زیادہ پاورفل ہے, ایران پہلے سے زیادہ پاورفل ہے, یورپین یونین ایران کے ساتھ دے رہا ہے, اسٹریٹ آف ہرمز ان کی کنٹرول میں ہے, عرب کنٹریز جو ہمارے ساتھ ابراہیم ایکورڈ کر چکے تھے وہ سب کمزور پڑ گئے ہیں, ان کی معیشت میں تباہی آ گئی ہے, ہمارے سیکیورٹی اپیریٹس بالکل ناکام ہو چکے ہیں, اور ایرانی میزائلز تکڑے ہوتے ہوئے بہت زیادہ پاورفل ہوتے ہوئے گر رہے ہیں اور ہمیں غزے کی سچویشن سے گزرنا پڑ رہا ہے. تو اسرائیلی پوائنٹ آف ویو سے جنگ بندی اسرائیل اور نتنیاہو کے لیے ایک بہت ہی ہولناک اور بہت ہی دہشتناک ٹائپ آف ریزلٹ ہے. آپ امریکن سائڈ پہ دیکھیں, اگر ابھی جنگ بندی ہوتی ہے تو پورا دنیا کہہ رہی ہے کہ ٹرمپ ہار گیا ہے, پورا دنیا یہی کہہ رہا ہے. 8 مہینے کے بعد ٹرمپ کی یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی مڈ ٹرمز الیکشنز ہو رہے ہیں, اور اگر کانگریس اسی سچویشن میں جنگ بندی آگے بڑھے تو کانگریس ریپبلکن کے ہاتھوں سے چلا جائے گا, اور جو پرابلم فیس کرنا پڑے گا ٹرمپ کو, ہر روز اس کو کانگریس میں جا کے جواب دینا ہوگا ہر چیز کے اوپر, کیونکہ میجورٹی نہیں رہے گی اب اس کی. وہ اس حالات میں کیسے جنگ بندی کر سکتے ہیں؟ آئی ڈونٹ بلیو کہ صرف اسٹریٹ آف ہرمز کھولنے کے بعد ٹرمپ کو دوبارہ وہ ووٹ دیں گے, کیونکہ جنگ سے پہلے تو اسٹریٹ آف ہرمز کھلا تھا, آپ نے چھیڑا ہی کیوں؟ $50 billion ابھی تک صرف آپ کی ملٹری ایکسپینڈیچرز ہے, وہ اتنے پیسے خرچ کرنے کے بعد آپ نے حاصل کیا کیا یہاں پہ؟ 87 ایئرس خامنئی کو 56 ایئرس خامنئی کے ساتھ چینج کر لیا, یہ ہو گئی آپ کی کامیابی. ایران کی جو لوگ کچھ دراڑیں بھی تھیں لوگوں کے اندر, ان کو متحد کر کے اپنے رجیم کے ساتھ اپنے گورنمنٹ کے ساتھ کر دیا آپ نے, یہ تھی آپ کا کارنامہ. تو مجھے لگتا ہے نہ تو اسرائیل کے فیور میں نہ تو امریکن فیور میں, لیکن پھر مذاکرات ہی کیوں کر رہے ہیں؟ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف ٹائم بائی کر رہے ہیں. ٹائم بائی کر رہے ہیں, صحیح ٹائم بائی ہو رہی ہے. سر رات سے 2 خبریں اور بھی چل رہی ہیں. ایک تو $6 ملین جو منجمد اثاثے ہیں ان کے ریلیز کے حوالے سے خبر چل $6 رہی ہے. billion یس, کہ وہ ریلیز ہو چکے ہیں. از دیٹ سو؟ I can't confirm it. میرے پاس کوئی اس طرح کی انفارمیشن نہیں ہے.
اینڈ سیکنڈلی جو ایک مشتبہ خامنئی کے حوالے سے بھی ایک خبر چل رہی ہے کہ خدا نخواستہ وہ زخمی ہے. ایک آیت رائٹ اللہ جس کی خامنئی صاحب بھی آیت ہاں اللہ خامنئی صاحب بھی زخمی تھے، ان کے فادر، ان کے ہاتھ زخمی تھا، ان کے پاؤں زخمی ہو سکتے ہیں، لیکن باڈی میں زخمی ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب آپ کا دماغ کام کرتا ہو اور آپ اتنے بہترین ڈیلیگیشن بھیجی ہو، اتنے زبردست طریقے سے اپنے ملک کو آگے بڑھا رہے ہوں، تو زخمی یا بالکل مطلب اگر ایون زخمی حالت میں بھی ہے لیکن وہ لیڈ کر رہے ہیں تو ہی از لیڈنگ ویری ویل. یورینیم انریچمنٹ کے حوالے سے بھی سر ایک سوال ہے. اوبیسلی ٹیبل پر جو چیزیں آن ٹاپ آف دا لسٹ ڈسکس ہوں گی یہ ان میں سے ایک ہوگا. اس پر کوئی کمپرومائز یا کوئی کنسیشن ایران دے سکتا ہے؟ دیکھیں نیوکلیئر انریچمنٹ کے اوپر پہلے مذاکرات میں ایران نے بہت زبردست کنسیشن دی تھی. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایران جو امریکہ چاہتا تھا وہ جنگ سے پہلے نیگوسیشن میں سارے اس کو مل رہے تھے. آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے اتنا بڑا بے وقوفی کیسے کی کہ ان کو جو جو چیزیں چاہیے تھے. ابو سعیدی صاحب کا بقول کہ بہت سارے کنسیشنز ایران دینے کو تیار ہے. ابو سعیدی واشنگٹن میں جا کے اسی جے ڈی وانس کو رپورٹ پیش کی تھی کہ ایران بہت کامیابی سے ہم مذاکرات کر رہے ہیں اور بہت سارے کنسیشنز اسی نیوکلیئر انریچمنٹ کے حوالے سے ایون 3% تک وہ نیچے لانے پہ تیار ہو گئے ہیں. تو وہ تو سارے مل رہے تھے، دوبارہ اسی کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں تو ایران ول پلے ویری ویل. وہ آپ کہے گا 3% نہیں، ہمیں تو 10% چاہیے کیونکہ اپر ہینڈ ہے اب ان کے پاس، اسٹریٹ آف ہارمز بند ہے ابھی تک. تو ٹھیک وہ کنسیشن دیکھیں، کنسیشن کی بات اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ نیوکلیئر بام نہ بنائیں. ایران پہلے دن سے کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں بنا رہے ہیں. تو جو چیز یہ بھی کہہ رہے ہیں ہم نہیں بنانا چاہ رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں نہ بنائیں، تو اس میں کنسیشن دینے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. وہ تو ایزیلی کنسیشن دیں گے اس کے اوپر. کنسیشنز کہاں پہ نہیں دیں گے؟ میزائل پروگرامز کے اوپر. اب کنسیشنز کہاں پہ نہیں دیں گے؟ اسٹریٹ آف ہارمز کو ہمیشہ کے لیے فری کرنا. اب کنسیشنز کہاں پہ دیں گے؟ گورنمنٹ کے اندر کوئی چینجنگ لانے کے لیے. اب کنسیشنز کہاں پہ نہیں دیں گے؟ جہاں پہ مزاحمتی گروپس کی بات ہو، لبنان کی بات ہو، ہوتھیز کی بات ہو، حشد الشعبی کی بات ہو، ان کے اوپر اب کمپرومائز نہیں کرے گا. لبنان والا ایشو بھی سر بتائیے گا. اس پر بھی ایک خبر چل رہی ہے کہ لبنان کے جو صدر ہیں غالباً تو خود لبنان کی لیڈرشپ چاہتی ہے کہ وہ 1-on-1 نیگوشیٹ کرے اسرائیلی رجیم کے ساتھ اور اس چیز کو سارٹ آؤٹ کرے. اب لبنان کی صورتحال بہت عجیب صورتحال ہے. گورنمنٹ چاہتا ہے کہ سیز فائر ہو اسرائیل کے ساتھ ٹھیک. اور اسرائیل کو جوابی کاروائی نہ ملے. حزب اللہ کہتا ہے جاری ہے، اسرائیل آکیوپائی کر چکا ہے ہمارے تقریباً 13 to 27 کلومیٹر ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے. ہم تو منہ توڑ جواب دیں گے ان کو، ہم تو چھوڑیں گے نہیں. 3 مہینے کے بعد لبنان میں الیکشنز ہو رہے ہیں. اگر ایران یہ جنگ بندی صرف 2 سے 3 مہینے تک کھینچ سکیں تو لبنان ول بی دا مین ونر آف دا الیکشنز ان لبنان. اس کے بعد کیا ہوگا؟ حزب اللہ مین ایز اے مین پارٹی یا مین سپورٹیو پارٹی گورنمنٹ اپنے کنٹرول میں رکھے گا. مطلب الیکشنز کی 1 سے 1.5 مہینے بعد ایسی گورنمنٹ آئے گی لبنان کے اندر جو حزب اللہ کی 100% کنٹرول میں ہوگا. اور اس کے بعد آپ لبنان کے اندر جو حالات دیکھیں گے وہ تو بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح حشد الشعبی کے حالات عراق میں دیکھ رہے ہیں. وہ اتنا پاورفل فورس ہوگا کہ لبنان کی ہر ڈیسیجن کو اب حزب اللہ ہی لے گا. اب اس میں دو رائے نہیں بچے گی. حزب اللہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں. اور بات دیکھیں، 3 مہینے کے بعد لبنان میں الیکشنز ہو رہے ہیں جو کہ ابھی بھی حزب اللہ کے فیور میں ہیں. 6 مہینے کے بعد اسرائیل میں الیکشنز ہو رہے ہیں جو بالکل نتنیاہو کے خلاف ہے. اور تقریباً 8-9 مہینے کے بعد امریکہ میں الیکشنز ہو رہے ہیں جو بالکل ٹرمپ کے خلاف ہے. آپ الیکشنز کی گیم کو ہی اگر چیک کریں تو یہ ایران ایک ایسی سپریورٹی میں ابھی ہے کہ شاید یہ بہت زبردست ان سارے چیزوں کو کنٹرول کرے. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لبنان ان کے ہاتھ میں ہے، عراق ان کے ہاتھ میں ہے، یمن آلریڈی ان کے ہاتھ میں ہے، اور پاکستان کی عوام اور بہت سارے اسلامی ممالک بھی ایران کے ساتھ ہے. تو ایران آئی بلیو اٹ وڈ بی دا فورتھ سپر پاور، ایمرج ایز اے فورتھ سپر پاور. سر ڈیلیگیشن کے اندر اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر کے جو نام ہیں ان ناموں پر
ایران کو کوئی اعتراض ان سینس کہ ایک انسیکیورٹی موجود ہے؟ کیونکہ سب جانتے ہیں یہ پہلے بھی موجود تھے مذاکرات کے پروسیس میں اور وہ ناکام ہوا، اور ان کو اسرائیلی لابی کا بھی کہا اور سمجھا جاتا ہے، اور وہ ہیں بھی۔ ایران نے یہ کلیئرلی کہا تھا اگر مذاکرات وٹکوف اور جیریڈ کوشنر کے ساتھ کرنا تو ہم ہی کریں گے. اس کا ریزنیبل، بہت ایک ریزنیبل دلیل ہے ان کے پاس. دیکھیں، وٹکوف اور جیریڈ کوشنر یونائٹڈ اسٹیٹس کی کسی بھی آفیشل ٹیم کے اندر شامل نہیں. یہ صرف ایک لا ہے اور نہ گورنمنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کو کچھ پیسے دے رہے ہیں. آپ کو پتا ہے وٹکوف $1 سیلری نہیں لے رہا. جتنے بھی یہ سفر کرتا ہے ان کا کوئی بھی اخراجات گورنمنٹ آف امریکہ پے نہیں کر رہا ہے. کیوں؟ وہ کہہ رہا میں خود پے کر رہا ہوں. کمائی کہاں سے ہو رہی ہے؟ اس کا جو بیٹا ہے ٹرمپ کی، جو ایک کمپنی ہے جس کے بیٹے کی کمپنی ہے، وہ فائنینشیل ٹریڈ کے اوپر ہے، بٹ کوئن اور دوسرے جو کوئنز ہیں اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک جہاں بھی جاتا ہے مذاکرات کے بعد کچھ نہ کچھ ڈیل کرتے ہوئے اپنے کمپنی کے لیے پیسہ بناتا ہے، اور بلینز آف ڈالرز ابھی تک اس نے کمائے ہیں. تو ایران کہتا ہے یہ دو آپ نے جو رکھے ہوئے ہمارے سامنے، جیریڈ کوشنر کو تو سب کو پتا ہے، نیتن یاہو جب بھی امریکہ جاتا ہے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں رہتا، یہ جیریڈ کوشنر کے وہ فیملی گھر میں رہتا ہے. اتنے تعلقات یہ کلوز ہیں. یہ جب بھی امریکہ جاتا ہے، نیتن یاہو جب تک امریکہ میں ہے یہ جیریڈ کوشنر کی فیملی کے گھر پہ رہتا ہے. یہ اتنے قریبی تعلقات ہیں. تو ایران کہتا ہے یہ تو اسرائیل بایس بہت زیادہ ہیں، اسرائیلی لابیز ہیں اور پراپرٹی ڈیلرز ہیں. یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ مذاکرات امن کی طرف ہو. یہ ہمیشہ اسرائیل کو ہی فیور کریں گے. اس لیے اب انہوں نے کہا تھا اگر جے ڈی وانس نہیں آ رہا ہے تو ہم بھی نہیں آ رہے ہیں مذاکرات کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ جے ڈی وانس کا آنا، اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ امریکن ایڈمنسٹریشن کے اوپر پریشر بہت زیادہ ہے کہ آپ ہمارے ریپرزنٹیٹیو کو بھیجو تو ہمیں پتہ چلے ایران کی کیا موقف ہے. اگر وہ موقف ریزنیبل اور یہ موقف درست ہے تو ہم ان کے ساتھ آگے بڑھیں. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اب وٹکوف اور جیریڈ کوشنر بالکل انڈر سپرویژن آف جے ڈی وانس یہ مذاکرات کریں گے، لیکن رات کو واپس جا کے اپنے کمروں میں رپورٹ انہوں نے نیتن یاہو کو ہی دینا ہے، اور اگلے مرحلے کے لیے نیتن یاہو سے ہی انہوں نے مشورہ لینا ہے کہ آگے کیا کرنا چاہیے. آئی ایم ویری پیسمسٹک. سر لاسٹلی، چائنا کا رول اس پورے وار کے دنوں میں بھی، اور پھر جب اب جو پیس ٹاکس، سو کالڈ پیس ٹاکس چل رہی ہیں، اس کے اندر بھی کیا رول دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ باتیں بھی چل رہی ہیں، یہ ڈسکشن بھی ہے کہ چائنا ایز اے گارنٹور سامنے آیا ہے، بیجنگ نے تہران کو منایا ہے، اور اس کے بعد چیزیں اس طرف اس جانب گامزن ہوئی ہیں. اس پہ میں اختلاف کرتا ہوں، اس لیے کہ چائنا اپنا موسٹ جو آئلز ہے، اپنا جو آئل کا تقاضا ہے وہ ایران سے اور اسی پیٹرو مونارکی گلف کنٹری سے لے رہا تھا. اس مذاکرات سے پہلے چائنا کی کسی بھی کوئی خاص رول ہم نے نہیں دیکھی کہ وہ جنگ بندی کی طرف لے جائیں یا دونوں سائڈوں سے بات کریں. چائنیز کی ایک پروورب ہے، جب آپ کا دشمن غلطی کر رہا ہو تو اس کو ڈسٹرب نہ کریں. مجھے لگتا ہے کہ چائنیز امریکہ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہ رہے. وہ خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہیں. اور بہت امپورٹنٹ بات جو کل ہم نے دیکھا، ایک اسٹیٹ گیسٹ، ایز اے اسٹیٹ گیسٹ ان کے پاس ایک مہمان آیا تھا. کہاں سے؟ اسی آئی لینڈ سے جس کے اوپر امریکہ اور چائنا آگے جنگ لڑیں گے. چائنا کہتا ہے یہ ہمارا حصہ ہے اور امریکہ کہتا ہے یہ بالکل آپ کا حصہ نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جس خاموشی سے چائنا اس سارے چیزوں کو دیکھ رہا ہے وہ اتنا، آئی ڈونٹ بلیو کہ چائنا چاہے گا کہ اس میں ایز اے گارنٹر پیش آئے، کیونکہ اگر چائنیز پڑھتے بہت ہے، چیزوں کو بہت ڈیپ ڈاؤن سے دیکھتے ہیں. کوئی بھی امریکہ اور اسرائیل کا گارنٹر ابھی نہیں بن سکتا، خاص طور پہ چائنیز بہت بہترین طریقے سے جانتے ہیں کہ امریکنز کیسے کھیلتے ہیں اور اسرائیل کیسا کھیلتا ہے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ امریکہ کو ایک اور شکست کا سامنا کر سکے. سر گلف اسٹیٹس کا فیوچر بھی بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ کیونکہ اوبیسلی یو آر جرنلسٹ اور صحافی، عوام کی آنکھ اور کان ہوتا ہے، لوگوں سے آپ کا انٹریکشن ہوا ہوگا پچھلے دنوں میں. گلف اسٹیٹس کا رول اس پورے جنگ کے دنوں کے اندر کس طریقے سے ایران کی لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟
ایرانی لوگ تو خیر ڈفرینٹ ویوز رکھتے ہیں عربوں کے بارے میں، اسپیشلی گلف کنٹریز کے حوالے سے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اسپیشلی یو اے ای، کویت، بحرین اس جنگ میں اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ کیوں دے رہے ہیں؟ اس کی مین وجہ ہے ایران ان سے تقریباً کچھ ملکوں سے تو 100 گنا زیادہ بڑا ہے، 1.7 ملین اسکوائر کلومیٹر کا مالک ہے، 93 ملین آبادی ہے، 99% لٹریسی ریٹ ہے خواتین میں اور مردوں میں، اور یہ شانہ بشانہ کام کرتے ہیں۔ کوئی ایرانی خاتون کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ گھریلو خاتون ہے، ایون اگر گھریلو خاتون ہو بھی، جس طرح یہ اپنے ایکسپوجر دکھاتے ہیں، جس طرح یہ ایکٹیو ہے ہر چیز میں ایران کے اندر، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں 93 ملین ریڈی ٹو ڈائی اور ریڈی ٹو فائٹ لوگ ہیں ان کے پاس، ایرانیوں کے پاس۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی انڈیجنس پیداوار اگر آپ چیک کریں، مقامی جو پیداوار ہے، یہ ہر چیز خود بناتے ہیں۔ گلف مونارکی سیریل سے لے کے کارز تک یہ امپورٹ کرتے ہیں، ایران سیریل سے لے کے کار تک خود بناتا ہے۔ 93 ملین کی آبادی، 99% لٹریسی ریٹ، 1.7 ملین کلومیٹر کا رقبہ۔ ایران کو صرف 10 سال اگر کوئی فری ہینڈ دے دیں، اس کو نہ چھیڑیں، تو اٹ وڈ بی دا سپر پاور ان دا ریجن۔ یہ تو کھا لے گا، سب کو کھا لے گا۔ آپ سعودی عرب کی آبادی چیک کریں، 18 ملین ہے، باقی تو سارے مہاجر ہیں نا۔ آپ قطر کے اندر چیک کریں 500,000، دبئی کے اندر چیک کریں آلموسٹ 1 ملین، بحرین تو نہ ہونے کی برابر ہے۔ تو ایران میں یہ جو آبادی ہے، یہ جو رقبہ ہے، اور یہ جو استطاعت ہے، ہیومن کیپٹل ہے ان کے پاس، اور جس طرح انہوں نے اپنے انڈسٹریز کے اوپر کام کیا ہے، یہ ایک بہت خطرے کے گھنٹی ہے میرا خیال گلف اسٹیٹس کے لیے۔ اس لیے وہ پورا کوشش کریں گے جتنا ہو سکے ایران کو دبائیں، لیکن جس طرح ان کے اوپر تباہی مچی ہے، اور اس کے بعد جو حالات چینج ہوتے جا رہے ہیں، اسٹریٹ آف ہارموز صرف گلف کنٹریز کی مین اسٹریم آئل ٹریڈ کے لیے نہیں ہے، یہ مین اسٹریم ہے ان کی امپورٹس کے لیے بھی، اور ایران نے ایک ایسا چوک پوائنٹ بنا دیا ہے کہ ان کے سیریلز نہیں آ رہے ہیں، ابھی صبح ناشتے کے لیے یہ ترس رہے ہیں۔ تو یہ چیک کریں کہ اس کے بعد جو حالات چینج ہوگا۔ اگر دیکھیں ایران کے ساتھ ہمارا ایک مسئلہ بھی ہے، آپ نے شاید فٹ بال ٹیمز کو دیکھا ہو، ساکر پلیئرز کو، یہ بہت زبردست کھیلتے ہیں، بہت زبردست پاس دیتے ہیں، وہ جو گول ہے نا لاسٹ منٹ میں، وہ کبھی کبھار مس کر جاتے ہیں، کھیلتے بہت زبردست۔ مجھے آئی ہوپ کہ ایرانی اس بار جس طرح زبردست انہوں نے کھیلا ہے، اسی طرح زبردست گول بھی مارے۔ اگر یہ دوبارہ یہی غلطی کریں گے، جس طرح انہوں نے ریجن کے اندر اپنے ایک ڈومیننس انہوں نے قائم کر دی ہے، ایک سپریمیسی انہوں نے قائم کر دی ہے، آگے بھی جا کے ان کو کرنا چاہیے۔ اگر یہ دوبارہ اس کے دشمن کی باتوں میں آئیں کہ نہیں ہم سارے ٹھیک ہیں، کوئی ایشو ہی نہیں ہے، دوبارہ اگر یو اے ای کے ساتھ یہ دوبارہ بزنس میں واپس جاتے ہیں، $40 بلین یو اے ای کے ساتھ یہ بزنس کر رہے ہیں، اور میں پہلے دن سے ایرانیوں کو بھی سمجھا رہا ہوں اور پاکستانی میڈیا میں بھی کہہ رہا ہوں، اب جبل علی اور دبئی کی جگہ کراچی اور پورٹ قاسم کو ہونا چاہیے، اور پاکستان کو چاہیے کہ یہ چینج کرے۔ پاکستان کے پاس پر یہ $40 بلین کا بزنس آئے گا، یہ پاکستان کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی اس کے بعد $2 بلین لینا آئی ایم ایف سے، سعودی عرب سے، چائنا سے، کسی سے۔ اس کے پاس آلریڈی $40 بلین ایئر ریزرو موجود ہوں گے، بس کافی یہ ہے کہ یو اے ای کی جگہ یہ آ جائے۔ لیکن اگر دوبارہ یو اے ای اپنا آپ کو قریب لے آ سکے ایران کے پاس، جو مجھے بہت مشکل لگتا ہے ویسے، لیکن یہ کر بھی سکتے ہیں۔ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اب جو گلف کنٹریز کے اندر ایک تذبذب کا شکار ہو گئے، اور ایران جس طرح کھیل رہا ہے، اگر یہ اسی طرح کھیل کو آگے بڑھائے تو ریجن کے اندر جو جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ چینج ہو رہا ہے، یہ سارا ایران کے فیور میں۔ اور یہ بھی بتاؤں، پاکستان کے بغیر نہیں ہو سکتا یہ سارا کام، پاکستان میں اس میں ایک بہت بڑا بینیفیشری ہے۔ اگر پاکستان بھی اس کو ٹھیک سے کھیلے گا، جس طرح مجھے نظر آ رہا ہے کہ عاصم منیر صاحب ایرانی ڈیلیگیشنز کو ریسیو کرتے ہوئے اپنے فوجی کپڑے پہنتے ہیں، اور امریکن ڈیلیگیشنز کو ریسیو کرتے ہوئے سوٹ پہنتے ہیں، ایرانی کو کہتے ہیں جنگ میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، امریکنز کو کہتے ہیں نیگوسیشنز میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ دیٹس اے ویل پلیڈ ایکچولی، گڈ جاب آف سید عاصم منیر۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اگر پاکستان بھی اس کھیل کو صحیح کھیلے گا، تو پاکستان اینڈ ایران would be the last winner of this region۔